من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پھلت کی اس تاریخی بستی میں یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ فکر اور تڑپ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، آپ سب کو یہاں دعوت دی۔ جن لوگوں نے بھی کوشش کی ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور ہمارے بہت سے دوسرے ساتھی ہیں جو ان کی دیکھا دیکھی اس جیسے اور اچھے پروگرام کر سکتے ہیں، تو اس کی بھی تحریک چلنی چاہیے کہ ہر محلے میں، پھلت کے ہر علاقے میں، کونے میں چھوٹا موٹا ایک نہ ایک پروگرام ہر مہینے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن نے بھی کہا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ روک ٹوک ہوتی رہے، کچھ باتیں کہی جاتی رہیں، کچھ سنی جاتی رہیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ تو باتیں ہمیشہ مفید ہوتی ہیں، کام آتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کا موقع آتا رہنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم یہاں جمع ہوئے اور ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں رکھی ہیں۔ چند باتیں بہت مختصر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرات، ایک پہلی بات جو بہت زیادہ فکر کی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس وقت وہ اتنے خراب ہیں، اتنے مشکل ہیں، اتنے دشوار کن ہیں کہ جانتے جتنا ہم لوگ ہیں اتنا آپ بھی ہیں۔ آج کل ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہر بات آپ کو پتا ہے، لیکن اس کی حس پیدا ہو جائے، بے حسی نہ رہے، اس کی ضرورت ہے۔ مثلا ہماری نمازوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اس ملک میں۔ آپ جانتے ہیں 10-12 سال پہلے تک آپ کسی پلیٹ فارم پر، کسی چوراہے پر، کسی روڈ پر کہیں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکتے تھے۔ اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ کسی چوراہے پر، کسی پلیٹ فارم پر، ایئرپورٹ پر، کسی اسٹیشن پر آپ کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اذانوں کے بارے میں معلوم ہے آپ کو، پچھلے 2-3 سالوں سے یہ چل رہا ہے کہ کبھی یہ مائک اتارو، وہ مائک اتارو، اسے گھٹاؤ، اس کو بڑھاؤ۔ اب موجودہ دور میں یہ اجازت چل رہی ہے کہ ایک مسجد میں صرف ایک ہارن بجے اور اس کی آواز بھی 6 ڈیسیبل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اذان جو 2-3 منٹ ہوتی ہے دن بھر میں، 5 بار 2-3 منٹ کی اذان، اس اذان سے ساری دنیا کا ڈسٹرب ہو رہا ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مشکلیں کھڑی ہو رہی ہیں، اور دن بھر پورے ملک میں ڈی جے بجتے ہیں، خوب شور ہوتا ہے، خوب ہنگامہ ہوتا ہے، شادی بیاہوں میں بھی، تہواروں میں بھی اور دوسرے مواقع پر اس سے کہیں کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا۔ تو ہماری اذانوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، ہماری نمازوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے 2-3 جمعے تک یہ پروگرام چلا اور ابھی اس کا کوئی حل نہیں ہوا ہے، ابھی تو پڑا ہوا ہے پینڈنگ میں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اوقاف کے لیے وقف کی جو زمینیں ہیں ہماری، ان کے لیے ایک قانون پارلیمنٹ میں ہماری پاس کیا گیا ہے، جو ابھی فائنل پاس نہیں ہوا ہے، اس پر کام ہونا باقی ہے۔ ایک ایوان سے پاس ہو گئے، ایک جگہ اٹکا ہوا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے، بہت ساری چیزیں، اس میں 40 چیزیں ایسی ہیں جو خطرناک ہیں، جس پر بات کی گئی۔ اس کے لیے ای میل بھجوائے گئے، کیا کیا موبائلوں سے کیا گیا، آپ لوگوں نے بھی کر رکھا ہے، سب کو اندازہ ہے۔
اگر یہ قانون پاس ہو جائے گا تو ملک بھر میں جتنے قبرستان ہیں، جتنے مقبرے ہیں، جتنی درگاہیں ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں، وہ تمام زمینیں جو مسلمانوں نے اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی سے خرید کر اللہ کے نام پر دے رکھے ہیں، وہ ساری کی ساری زمینیں خطرے میں ہیں۔ اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ ڈی ایم کو پاور دے دیا جائے گا، ڈی ایم ڈھونڈے گا، کسی سے بھی مانگے گا فلاں چیز کے کاغذ دکھاؤ، فلاں دکھاؤ۔ وقف بورڈ کے نام سے جو ادارے قائم ہیں ہمارے ملک میں، بہت جو ان میں انٹری ہے، اندراج ہے جن زمینوں کا، ان کے لیے کچھ آسانیاں ہیں کہ چلو وہ مقدمہ لڑ لیں گے، کوشش کر لیں گے، اپنی زمین جائیداد بتا دیں گے، یہ اللہ اور رسول کی زمین ہے، یہ زمینیں اوقاف کی ہیں، مسلمانوں کے قبرستان ہیں، درگاہیں ہیں۔ لیکن جو زمینیں درج ہی نہیں کی گئی ہیں، وہاں لکھی ہی نہیں ہے، ان زمینوں کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یہ زمینیں اتنی کم درج ہیں، میں ایسے مثال دے رہا ہوں، ہمارے ایک بزرگ نے یہ بات ابھی کہی کہ بہار میں مسلمان یو پی والوں سے زیادہ جگے ہوئے ہیں، بیدار ہیں، زیادہ ہوشیار، زیادہ حساس ہے دین کے معاملے میں۔ بہار میں جو بڑی جگہ، بڑی درگاہیں اور بڑے قبرستان ہیں، جن کو ہم وقف کی زمین کہتے ہیں، جو مسلمانوں نے اللہ کے لیے دے رکھی ہیں زمینیں، کہیں قبرستان بنا دیا، کہیں مسجد بنا دی، کہیں کوئی اور درگاہ بنا دی، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، ایسی بڑی بڑی زمینوں کی تعداد 48,000 ہے۔ بڑی زمینوں کی، چھوٹی موٹی کا ذکر نہیں ہے، پورے بہار میں ایسی زمینیں 48,000 ہیں۔ ان 48,000 زمینوں میں سے کل 4600 زمینیں درج ہیں وقف بورڈ میں۔ 48,000 میں 4600، مطلب یہ ہوا کہ 47,500 زمینیں اوقاف میں لکھی ہی نہیں ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر وہ بل پاس ہوا اور سرکار ہماری زمینیں چھیننے پہ آئے گی تو ہمارے پہ بچے گا کیا؟ دور مت جائیے، اپنے بستی کو دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں جتنے قبرستان ہیں 30 35 40، ان سارے قبرستانوں میں سے کتنی زمینوں کے کتنوں کے پاس کاغذات ہیں؟ اگر آپ سے مانگا جائے ڈی ایم کی طرف سے آرڈر آئے کہ دکھاؤ اس زمین کا کاغذ، اس زمین کے، اس قبرستان کے، پرانی جتنی مسجدیں ہیں ان کے کاغذ، آپ سے پوچھ لیا جائے کہ فلاں مسجد ہے، یہ مسجد کس کی تھی پہلے، زمین کس نے اللہ کے راستے میں دان کی، کہاں ہے اس کے کاغذ، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کتنے لوگوں کے پاس اس کے کاغذ ہیں؟ کتنی مشکل صورتحال ہے، محسوس کیجئے۔ اگر یہ زمینیں چھنتی ہیں، اللہ نہ کرے 1000 بار کوششیں جاری ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ جینا تو مشکل ہو ہی رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے زندگی مشکل ہے، جینا تو ہو ہی رہا ہے مشکل، مرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سوچ کے دیکھیں تھوڑی دیر کہ اگر ہمارے پاس قبرستان نہیں ہو تو ہر آدمی کو اپنے مرنے کے لیے 1.5-2 گز زمین تو خریدنی پڑے گی۔ اگر ہر آدمی اپنے مرنے کے لیے 1.5-2 گز 3 گز زمین خرید کے مرنا پڑے اسے، تو قبر کھدائی کے کتنے پیسے لگتے ہیں اور کفن کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، سب کو اندازہ ہے۔ زندگی تو ہے ہی مشکل، مرنا بھی آسان نہیں ہے، اور مزید اگر اس پر زمین بھی خریدنی پڑے گی تو کیسی ہوگی زندگی؟ اس لیے اس ملک میں مسلمانوں کے لیے جو مشکل پیدا ہو رہی ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ نمازیں خطرے میں، اذانیں خطرے میں، قبرستان خطرے میں، درگاہیں خطرے میں، مسجدیں خطرے میں، عبادت گاہیں خطرے میں، ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کی اگر ہمیں فکر ہی نہ ہو، ہمارا احساس ہی نہ ہو، بالکل مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارا سب کا حال یہ ہے، ابھی کسی کے گھر میں شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو جائے، اس کے نوجوانوں سے ملیے، بوڑھے سے ملیے، بڑوں سے ملیے، ان کی بہوؤں سے ملیے، بیویوں سے مل کر دیکھیے،
گھر کے پورے ماحول میں کہیں نہیں لگے گا کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، کہ دنیا اتنی پریشانی میں ہے کہ ایک مسلمان اتنی دشواری میں جی رہا ہے، نمازوں کے لیے اذانوں کے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم وہ سارے کام جو نہ اسلام نے بتائے، نہ اللہ کے نبی نے بتائے، نہ دین کا حصہ، نہ مذہب کا حصہ، نہ اخلاق کا حصہ، نہ انسانیت کا حصہ، ہم وہ سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کس کس کو کہیں؟ پچھلے دنوں آپ کی یہاں بستی میں ایک شادی ہوئی، کھلے عام ڈی جے بجے، یہاں تک کہ لوگوں نے ڈانس کیے۔ کس کو نہیں معلوم ہے؟ کیا یہ کام اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والے کام ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بستی پر جسے شاہ ولی اللہ موتی دہلوی نے اپنی قربانیوں کے ذریعے ساری دنیا تک پہنچایا، جس کا نام روشن کیا تھا، کیا اس پر آسمان سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ڈی جے بجانے والے، یہ گانے بجانے والے، یہ شور ہنگامہ کرنے والے لوگ، یہ اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ ہیں؟ کیا جن گھروں کی شادیوں میں یہ کام ہو رہا ہے، کیا اللہ کے نزدیک وہ شادیاں مقبول، محبوب اور پسندیدہ شادیاں مانی جائیں گی؟ آپ محسوس کر سکتے ہیں ایسی صورتحال ہوگی؟ اس صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ کہاں ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں ہمیں مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے لگ رہی ہیں، اور ہم خود اپنے کو مٹانے پر لگے ہوئے ہیں کہ اپنے کو کیسے ضائع کریں۔ پیسے ضائع کر رہے ہیں، دولت ضائع کر رہے ہیں، اور فکر کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ آپ اگر ان حالات میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم فکر تو کر سکتے ہیں، درد تو محسوس کر سکتے ہیں۔ گھر میں کسی کے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی بڑا بیمار ہو جائے، کوئی موت ہو جائے، تو کم سے کم گھر والے دکھ کا اظہار تو کرتے ہیں۔ کوئی سر جھکا کے بیٹھا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی غم کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ اس سے کم نہیں ہے، لیکن ہماری پریشانیوں پر کہیں بل نہیں پڑتے، ہماری آنکھیں کسی کی بھی نم نہیں ہوتی، ہمارے دلوں میں کسی کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم اپنے خول میں مست ہیں، اپنی زندگی گزاریں گے جیسی گزرتی رہے، دین کا کچھ بگڑتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کا کچھ ہوتا رہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ نہ اسلامی زندگی ہے، نہ انسانی زندگی ہے۔ ایک آدھ لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی یہ ڈی جے کیوں بج رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، دو چار لوگ ملو، سمجھاؤ، کوشش کرو، ہمارے بھائی بہن تو ہیں، گھر والے تو کوئی باہر سے تو ہے نہیں۔ تو ایک صاحب نے یہاں تک کہا، ایسی سخت بات کہی، انہوں نے کہا کہ بھائی پیسے ہم اپنے خرچ کر رہے ہیں، تمہارا کیا بگڑ رہا ہے؟ یہ پیسے جس کا غرور ہم دکھا رہے ہیں، یہ ہاتھ کا میل ہے، ساری دنیا جانتی ہے، آج ان کے پاس کل ان کے پاس۔ آپ کی بستی میں کتنے لوگ ہیں جو 20-30 سال 40 سال پہلے اس بستی کے مالدار، زمیندار، طاقتور، کیکر سمجھے جاتے تھے؟ آج وہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے ہیں؟ کس نے نہیں دیکھا؟ کس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جو 30-40 سال پہلے بالکل زمین پر تھے، ہاتھ میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آج وہ بینک بیلنس والے ہیں، طاقت والے ہیں، عزت والے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مال و دولت کا غرور کسی کے پاس کسی دن کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ایک بیمار آدمی، گھر میں ایک آدمی بیمار ہو جائے مال ختم، ایک مقدمہ درج ہو جائے کسی کے پاس تو مال ختم، ایک تھانہ پولیس کا کیس ہو جائے تو مال ختم۔ ایسی صورتحال ہے۔ دولت کا کیا غرور؟ اس کی بنیاد پر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے ہیں تو اللہ کے خلاف کام کریں گے، بے حیائی کا کام کریں گے، بے شرمیوں کا کام کریں گے، باجے بجائیں گے، گانے گائیں گے، ناچ اور ڈانس میں حصہ لیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں گے۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو یہ کامیابی کا راستے تو نہیں ہو سکتے۔ میرے بزرگوں، اگر دنیا ان راستوں سے اپنی عزت ڈھونڈتی ہو تو ڈھونڈتی رہے، لیکن ایک مسلمان اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پھلک کے مسلمان اگر برائیوں میں اپنی کامیابی ڈھونڈتے ہیں، گناہوں میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، غلط کاموں میں سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی ناک اونچی رہے گی، وہ غلط رسم و رواج کریں گے، بے حیائی کے کام کریں گے اور سماج میں، برادری میں ان کا نام ہوگا، اگر وہ سوچتے ہیں تو یہ بہت غلط سوچ ہے، بہت غلط فیصلہ ہے۔
سوچنا ہمیں یہ پڑے گا کہ ہم اپنے بزرگوں کا نام زندہ کیسے رکھیں. ابھی مولانا عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا بھر میں ہمارا کیسا نام ہے. شیخ یہ جو پیر انصاری ہیں, پیر انصاری کا واقعہ بھی ذکر آیا. شیخ ہبت اللہ انصاری, پیر انصاری, جن کی قبر ہے یہاں سامنے, ان کا مزار ہے, جس کی پھلک کے لوگ بھی کوئی خاص عزت نہیں کرتے. آپ دیکھیں کیسے گندگی پڑی رہتی ہے, کبھی اسے کوئی صاف کرنے والا بھی نہیں. یہ اتنے بڑے بزرگوں میں تھے کہ نارنول, یہاں سے شیخ نظام نارنولوی جن کے یہ خلیفہ ہیں, کم سے کم 250 کلومیٹر دور ہے یہاں سے. دلی سے جے پور کے راستے میں ایک جگہ آتی ہے کوٹ پتلی, وہاں سے 20-30 کلومیٹر دائنی طرف ایک بستی ہے نارنول. وہاں یہ ان کے خلیفہ تھے شیخ نظام نارنولوی کے. شیخ ابو الفتح جو شاہ صاحب کی مسجد میں دفن ہے, اور یہ دونوں دوست تھے, ساتھی تھے. آپس میں یہ طے تھا کہ جو مرے گا اس کی نماز جنازہ دوسرا پڑھائے گا, کوئی تیسرا نہیں آئے گا. جس کا پہلے انتقال ہو دوسرا اس کی نماز پڑھائے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ یہ بزرگ صاحب پیر انصاری, شیخ ہبت اللہ انصاری, یہ وہاں تھے نارنول میں 250 کلومیٹر. اللہ نے ان کو کشف کے ذریعے, کسی ذریعے سے, بزرگوں کے اپنے حالات ہوتے ہیں, اللہ میاں حالات بتا دیتے ہیں, ان کو کسی ذریعے سے, خواب کے ذریعے, کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا. اب جنازے کی نماز پڑھانی ہے اور 250 کلومیٹر. اس زمانے میں جب نہ ٹرینیں تھی, نہ گاڑیاں تھی, نہ بسیں تھی, کچھ نہیں تھا. بہت پریشان, کیا کریں. تو وہ بہت غم میں تھے. اپنے پیر مرشد کو, اپنے استاد کو وضو کرا رہے تھے. اس وضو کرانے کے حال میں ان کے غم کی وجہ سے آنکھوں سے جو آنسو ٹپکے, وہ ان کے پیر صاحب کے جسم پر, ہاتھ پر, چہرے پر کہیں گر گئے. انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو مرید صاحب رو رہے ہیں, غم میں ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا, یہ ہے مسئلہ. کہنے لگے پھر غم کیوں کرتے ہو, تمہیں نماز پڑھانی ہے تو تم ہی نماز پڑھاؤ. تو چلو وضو کرو, نماز پڑھتے ہیں, اور نماز کے بعد تمہیں پھلک بھیجتے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ نماز پڑھی, اور نماز کے بعد انہیں کھڑاؤں دی. لکڑی کی جو چپلیں ہوتی تھی پہلے, اب بھی ہوتی ہیں کہیں کہیں, وہ کھڑاؤں دی دونوں, اس پر پہنی, اور کہا 3-4 قدم چلو اور پھر آنکھیں کھول دو. وہ 3-4 قدم چلے اور آنکھیں کھولی تو وہ پھلک میں تھے. یہ بزرگوں کے واقعات ہیں. ضروری نہیں کہ ہر دور کے بزرگ اسی پائے کے لوگ ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ بزرگوں کو کرامتیں عطا کرتا ہے. یہ کرامات الاولیاء حق برحق ہوتی ہیں. اس بستی میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی بہت ساری زندہ کرامتیں ہیں. ان میں ایک یہ بھی کرامت ہے کہ وہ 250 کلومیٹر 3 قدم چل کے آ گئے. یہاں دیکھا تو ان کا جنازہ وغیرہ تیار ہے, انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی, شرکت کی, اور کیسے کیسے رہے. ایسے ایسے پہنچے ہوئے بزرگ آپ کی اس بستی میں مدفون ہیں. یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کا اللہ نے ایک وعدہ پورا کرانے کے لیے ایک کھڑاؤ عطا کی, اور کھڑاؤ سے یہاں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. ان بزرگوں کے اگر ہم نام لیوا ہیں تو کیا ان کے طفیل میں اگر ہم ان کے راستے پر چلیں, سچائی کے راستے پر, دینداری کے راستے پر, نیکی کے راستے پر, تقوی کے راستے پر, اچھائی کے راستے پر, تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار نہیں کریں گے؟ کیا ہماری کامیابی کا راستہ اس سے نہیں کھلے گا؟ کیا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی عزت کے راستے نہیں کھلیں گے؟ آنکھیں کھول کے دیکھیے, دل سے سوچئے, دماغ سے سوچ کے دیکھیے. آج بھی, آج کی تاریخ میں ساری دنیا میں جو پھلک کی عزت ہے وہ کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے ہے, تاجر کی تجارت کی وجہ سے ہے, کسی بزنس مین کے بزنس کی وجہ سے ہے, کسی زیادہ پڑھے لکھے کے علم کی وجہ سے ہے, کسی محنت کرنے والے کے محنت کی وجہ سے ہے, کسی زمیندار کی زمینداری کی وجہ سے ہے. کہیں ہے؟ ساری عزت پھلک کی ہے دین کی نسبت سے. یہاں قرآن کی خدمت ہوئی, یہاں حدیث کا کارنامہ انجام دیا گیا, یہاں فقہ اسلامی کے فن کو زندہ کیا گیا, یہاں تصوف کے علوم لوگوں کے درمیان بانٹے گئے,